یہ حسین نقی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور یہ پوری ایک صدی کے تقریباً پوری ایک صدی کے چشمدید گواہ ہیں کہ مارشل لاء بھی دیکھی، ان کے درمیان جد و جہد بھی کی، بھرپور جد و جہد کی۔ اگر آپ صحافی ہیں تو حسین نقی نے آپ کے لیے بھی جد و جہد کی ہے۔ اگر انسانی حقوق کی بات کی جائے تو ان کے بھی لیڈر رہے ہیں، طلبہ تحریک کے بھی لیڈر رہے ہیں، اور صرف عدالتوں سے نہیں نکالے گئے، یونیورسٹیوں سے بھی نکالے گئے ہیں۔ اگر ہم ایوب کی عامریت کی بات کریں تو باقی تو ہم سب کچھ انہی کی زبانی جانیں گے، ان کا بچپن، ان کی نوجوانی، ان کی جوانی، ان کی طالب علمی کا دور، انہوں نے کون سی کتابیں پڑھی۔ جو ایک معصوم سا بچہ جس کی روزہ خوشائی میں صرف ہار نہیں پہنائے گئے تھے، سہرے بھی ڈالے گئے تھے، تو وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کے اتنا بڑا لیفٹ کا لیڈر کس طرح بنا۔ تو یہ ساری معلومات ہمیں ملیں گی حسین صاحب کی تبسط سے۔ اور آج کے پروگرام کی جو صدارت ہیں وہ ہمارے جانے والے دوست صاحب ظفر اللہ خان صاحب، اور میں حامد میر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری دعوت پہ اور نقی صاحب کا نام سن کے آنے کو منظور کیا۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر نقی صاحب آپ شروع کیجیے گا۔ لیکن آپ کو یہ اطلاع کیسے ہوئی میری روزے خوشائی کی؟ اس کا مخبر کون ہے؟ اپنے شاید میں بہت شکریہ۔ حامد میر کا آنا تو اس لحاظ سے اچھا ہے کہ یہ میرے بڑے دوست کا بیٹا ہے، اور دوستی میں ہم نے کبھی نظریات کو اس طریقے سے نہیں وارد ہونے دیا کہ سوشل ریلیشنز نہ ہوں ہمارے۔ اور رحمان صاحب اس بات سے بہت تعجب بھی کرتے تھے جب وہ ہمارے پاس آتے تھے ویو پوائنٹ میں اپنے دفتر سے کسی بھی وقت، جب وہاں سے فارغ ہوئے یا ہم چلے گئے وہاں پہ، تو اس واسطے۔ اچھا اب دیکھیے، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، پیدا تو ہم لکھنؤ میں ہوئے، تو ہم یہاں پنجاب میں ایسا سمجھا جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ پنجاب میں ہم کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی کیا کہے گا، اپنا کیا کہہ سکتے ہیں، جو بہت ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ ہم حالانکہ ہم جب لکھنؤ میں بولا جاتا ہے اس میں شمولیت کا مسئلہ ہے کہ شامل کرنا ہے باقی سب کو بھی۔ ہم جب میں کہہ رہا ہوں تو صرف میں ہی نہیں ہوں، اس میں حامد میر بھی ہے اور ظفر اللہ خان بھی ہے، تو مطلب یہ کہ ہم خیال لوگوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کا بہرحال میں شیعہ اسکول میں ابھی پیدا ہونے کا تو مجھے پتہ چلا کہ مولانا عبدالشکور کے گھر کے قریب میری نانی کا گھر تھا، تو وہاں پیدا ہوا۔ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے یہاں ابھی تک رواج ہے، پنجاب میں تو ہے کہ جب لڑکی کی ولادت ہوتی ہے تو وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے، تو ہمارے یہاں بھی یہی روایت تھی۔ تو ہماری والدہ وہ تھیں، اور پتہ چلا کہ ہم عبدالشکور صاحب کے گھر کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ تو جب یہ یہاں گلگت میں بہت فساد ہوئے تو کسی نے بتایا کہ کاکوری کے مدرسے کے وہ پڑھے ہوئے ہیں، تو رحمان صاحب نے کہا کہ پھر تو نقی کو بھیجو، اور وہاں اس وقت ایک بیریئر لگا ہوا تھا باقاعدہ، جس میں شہر میں جس طرف شیعہ رہتے تھے اس طرف اور اس کے درمیان ایک یہ حد فاصل کھینچ گئی تھی۔ تو میں نے فون کیا ان کو اور میں نے کہا کہ میں مولانا عبدالشکور کے پڑوس میں پیدا ہوا تھا اور میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر تو ضرور آئیں، کیونکہ میں تو نہیں پڑھا ہوں، میرے والد پڑھے تھے۔ تو حالانکہ کسی نے اس طریقے سے کہا تھا، وہ ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس کی عمر اتنی نہیں ہے کہ وہ مولانا کے مدرسے میں پڑھا۔ مولانا عبدالشکور صاحب کا لکھنؤ میں جو شیعہ سنی تنازعہ ہے اس میں مولانا عبدالشکور اور مولانا ناصر الملت یہ ایک دوسرے کے رائیول ہوتے تھے، اور جو یہ جھگڑا کرایا گیا اس کا اب تو بہت اس کے اوپر بہت ساری تحریریں موجود ہیں ہندوستان میں بھی، کہ یہ اس وقت کی جو انٹرم گورنمنٹ تھی جو کانگریس کے اوپر مشتمل تھی، یہ خاص طور سے انہوں نے اسٹیج مینیج تھا، یعنی سرکار نے ہی یہ شیعہ سنی جھگڑا کرایا تھا کہ آگے جو
وقت آ رہا ہے. سن 35 کے تحت جو حکومت بنی تھی اس میں ایسا ہوا تھا. بہرحال ہم پیدا وہاں ہوئے اور اس کے بعد ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ اس گاؤں میں بھی میں گیا ہوں. وہ اب ہریانہ میں ہے. پنگوڑ ایک گاؤں ہے جو گڑگاؤں کے پہلے ضلع تو گڑگاؤں نہیں تھا, اب تو گڑگاؤں ہے. وہاں بارہا سعادات بارہا جو ہے وہ علاقہ ہے. وہاں سے مائیگریٹ کر کے لکھنؤ گئے تھے وہ ہمارے دادا کے دادا. اور میر انیس صاحب جو ہمارے گھر میں پڑھتے تھے وہاں مہندی گنج وہ محلہ کہلاتا ہے. اور ابھی تک ان کے جب تک ان کے پوتے بھی تھے تو اس کی میں نے دولہا صاحب کو سنا ہے بالکل بچپن میں. دولہا صاحب رشید جو ان کے بیٹے تھے انیس صاحب کے, اور بڑھاپے میں آخری مجلس شاید انہوں نے پڑھی تھی. تو یہ تھوڑا سا ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے. اچھا, اب ہمارا کیونکہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق تھا اور لکھنؤ میں شیعہ کالج یوں بنایا گیا تھا پتہ نہیں کس سے. حالانکہ جو علی گڑھ یونیورسٹی بنی تھی اس میں تو شیعہ سنی دونوں ہی نے شریک ہوئے تھے. دونوں ہی کے سرمایہ بھی دونوں کا اس کے اندر شامل تھا. لیکن کسی نے یہ کہا کہ لکھنؤ میں شیعہ یونیورسٹی بنانی چاہیے, تو یونیورسٹی تو نہیں بنی, شیعہ کالج البتہ بن گیا. اور شیعہ کالج پہلے جو تھا وہ تیسری جماعت سے شروع کر کے, اور اب تو خیر ایم ایس سی بھی پڑھاتا ہے, اس میں ایم اے بھی ہے, لاء کا کالج علیحدہ ہے. اس وقت تقریباً 13,000 اسٹوڈنٹ ہیں شیعہ کالج کے جو لکھنؤ میں مختلف شیعہ کالج کے کالجز میں پھیلے ہوئے ہیں. تو وہاں پر ہم پڑھتے تھے اور ہمارے دینیات کے ٹیچر البتہ بہت ہی صلح کل تھے. بندے حیدر صاحب نام تھا ان کا. اور مجھے یاد ہے کہ سری رام اور امبے چرن دو میرے کلاس فیلو تھے, تو وہ دونوں وہاں اس میں ضرور شامل ہوتے تھے. تو میں کہا تم لوگ ہمارے دینیات کے کلاس میں کیوں آتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کے ساتھ ساتھ جو یہ باتیں اور مذاق میں کرتے ہیں نا وہ سننے میں آتے ہیں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. مولانا جب بھی کلاس لیتے ہیں تو وہ لوگ بیٹھے رہتے تھے. اور شیعہ کالج میں مطلب نصیر, بہت سارے مطلوب احمد, یہ سب مطلب شیعہ کالج جس جگہ پہ تھا وہاں پر اکثریت سنی آبادی تھی مسلمانوں کی, باقی ہندو آبادی تھی. تو اس میں شیعہ کالج میں یہ نہیں تھا کہ ہندو نہیں پڑھیں یا سنی نہیں پڑھیں, سب لوگ پڑھتے تھے. بلکہ ہم نے شیعہ اسکول میں جو پہلی گڑبڑ کی وہ یہی تھی کہ وہاں یہ ہوتا تھا, وہاں ایک بزرگ شاہ مینا ہیں جن کا مزار ہے, جو سنی تو وہاں بہت عقیدت سے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ تھا کہ جتنے بھی امام ہیں ان کی پیدائش اور وفات کے یعنی شہادت, جس کو زیادہ تر یہی تھا کہ ان کے لیے ہاف ٹائم کر کے مجلس ایک طریقے کی ہوتی تھی. مجلس کیا ہوتی تھی؟ پرنسپل تقریر کرتے تھے ان کی زندگی پہ. تو ہم سے عبدالحمید نے کہا اور مطلوب نے کہ یار تم لوگوں کا تو 12 دونی 24 جلسے ہوتے ہیں, ہماری 12 نوچندیاں ہوتی ہیں, تو ہماری کیوں نہیں ہاف ڈے ہوتی ہے کہ ہم نے بھی تو شامینہ جانا ہے. تو میں نے کہا اب ہمارا اسکول آصف الدولہ کے امام باڑے کے ایک حصے میں آ گیا تھا اوپر, ابھی بھی ہے وہ وہاں پہ. اب اسکول تو نہیں, اب اس کے لیے کافی جگہ تھی, وہاں نیا اسکول بن گیا. تو ہم لوگوں کو وہاں شفٹ کر دیا گیا تھا. اور وہاں کے ہیڈ ماسٹر ایک بہت ہی سخت تھے, اصغر حسین صاحب, بہت ہی, لیکن انگریزی بہت اچھی پڑھاتے تھے اور ٹینسز ضرور پڑھاتے تھے, شروعات وہیں سے ہوتی. تو میں وہ ہیڈ ماسٹر تھے اور بہت سخت تھے. اور میرے والد مینیجنگ کمیٹی میں بھی تھے, شیعہ کی وکالت کرتے تھے. تو میں گیا اصغر صاحب کے پاس اور میں نے کہا کہ نوچندی میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا تمہارا اس سے کیا تعلق؟ میں نے کہا میرا یہ تعلق ہے کہ یہاں تمام ائمہ کی شہادت اور ولادت پہ جلسہ ہوتا ہے اور اس میں تقریر کرتے ہیں پرنسپل صاحب یا جو ٹیچر ہے, تو یہ بھی ہوگا.
میں نے کہا اور تو وہ اگر نہیں ہوگا تو آدھے دن کی چھٹی ضرور ہوگی. تو انہوں نے کہا میں تمہارے باپ سے شکایت کروں گا تمہاری. میں کہا ضرور کریں. ہم نے اپنی والدہ میرے ہمیشہ سپورٹ میں تھی. میرا خیال ہے ہر بچے کی والدہ اس کے سپورٹ میں ہوتی ہے. تو میں نے ان کو بتا دیا. میں نے کہا یہ واقعہ ہوا ہے, اور تو ان کو میں نے کنونس کر دیا. تو ان سے جب انہوں نے کہا, ان کے سامنے مجھے کہا کہ تم نے کچھ حرکت کی ہے آج, تمہاری شکایت ہوئی. میں نے کہا یہ شکایت ہوئی ہے, اور بابو, ہم لوگ بابو کہتے تھے ماں کو, تو بابو میں نے کوئی غلط بات کی؟ انہوں نے کہا نہیں تم نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, ان کی بھی چھٹی ہونی چاہیے. تو پھر یہ ہوا کہ وہ مستقل چھٹی نوچندیوں کو بھی ہونے لگی. تو اس طریقے کی چیزیں تھی. لکھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو میں اردو میں کچھ لکھتا رہتا تھا, مختلف واقعات کو اس طریقے سے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے کالج میں بہت سارا مس مینجمنٹ تھا. مس مینجمنٹ کے میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے, تو مس مینجمنٹ کے میں بہت اس کو مخالفت کرتا ہوں. تو میں نے اس کے متعلق ایک مضمون لکھا, اور شیعہ کمیونٹی کا وہاں ایک اخبار نکلتا تھا سرفراز کے نام سے. وہ ڈیلی بھی رہا, لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ ویکلی ہو گیا تھا. تو بہرحال سرفراز کے ایڈیٹر آتے رہتے تھے ہمارے گھر. ہم نے ان کو اعظم حسین صاحب نام تھا ان کا. تو مجھے یاد ہے ابھی تک پرانی میری یادداشت سب ہے زندہ. تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ مضمون میں نے لکھا ہے, لیکن اس پہ میرا نام نہ دے آپ. لیکن انہوں نے اس کے اوپر ایک ایسا جملہ لکھا جس سے یہ پتہ چل سکتا تھا کہ یہ کسی مینجمنٹ کے معاملات کو جاننے والے کمیٹی کے کسی بچے, کسی لکھنے والے کا ہے. تو وہ کسی نے ہمارے والد کو کہا کہ یہ آپ کے کسی بیٹے نے لکھا ہے. تو انہوں نے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے جو ایسی وہ کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا, انہوں نے کہا یہ اس طریقے سے نہیں پوچھا, بلکہ یہ کہا کہ وہ تو تم کو کس نے لکھ کے دیا تھا جو تم نے وہاں چھپنے کو دیا سرفراز میں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے کسی نے نہیں دیا تھا, میں نے خود لکھا ہے. تو میں نے, ہماری والد وکیل تھے اور کافی ان کی بڑی لائبریری تھی, اور ساتھ میں ایک بڑی میز تھی, لیکن اس کا دروازہ ہماری والدہ کے, ان کا جو بیڈ روم تھا اس میں کھلتا تھا. تو میں وہاں جا کے ان کی میز پہ بیٹھا اور میں نے کہا کہ مجھے کاغذ دیں. تو کاغذ خیر انہوں نے دے دیے. تو میں نے کہا میں ابھی دوسرا مضمون لکھتا ہوں. اس سے آگے کی جو مس مینجمنٹ تھی وہ سب میں نے لکھ دی. اور میں نے کہا کہ میں پڑھ کے سناتا ہوں بابو کو, اور دیکھیے مجھے لکھنا آتا ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں خود پڑھ کے دیکھا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تھوڑا مسکرائے, کچھ کہا نہیں. تو یہ لکھنے کا آغاز مطلب اس طریقے جیسے ہم نے طالب علم, ہم نے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے لاہور, وہ وہاں کراچی میں طالب علم نکالا, جوہر حسین, قرار حسین صاحب کے گھر میں. میں ابھی ان کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگ رہتے تھے, اور وہ جو یہ چھوٹا جو سینیٹر ہے, کیا نام ہے اس کا, تاج حیدر, ہمارے لیے سب کے لیے 1-1 کلو انہوں نے دودھ مقرر کیا. تو تاج تو گرم کر کے یہ تو اپنا پی جاتا تھا, صبح ٹینس کھیلنے جاتا تھا, اور ماؤ زیتونگ کے ریڈ بک لے کے جاتا تھا, اور یہ کلیم کرتا تھا کہ نقی صاحب میں پہلے اس میں سے ایک کوٹیشن پڑھتا ہوں, پھر اس کے مطابق شاٹ لگا. ابھی یہ مذاق اڑا رہا تھا, اب خود ہی تو کوئی اس میں حرج نہیں. تو لیکن یہ کرتا تھا کہ وہ رات میں گرم کر کے چلی جاتی تھی. جو ملازمہ تھی وہ لوگ رہتے وہیں تھے, قرار صاحب نے ان کو ایک آؤٹ ہاؤس دیا ہوا تھا یہ گارڈن ٹاؤن کے اوپر. تو اور میں جوہر ساتھ ہی رہتے تھے وہاں. تو اور یہ بھی یہ پی کے چلے جاتے یہ. لیکن یہ جو ہم لوگ تو گمہ کہتے ہیں, تو یہ وہ اینٹ نہیں کہ ایک بریک اس کے اوپر رکھ کے جانا ہوتی تھی کہ ہم لوگ دیر سے اٹھیں گے. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بلی سکسیزفلی اس کو گرا کے اور دودھ پی جاتی تھی جب ہم لوگ اٹھتے تھے. پھر جا کے ایرانی کے ہوٹل میں جا کے ناشتہ واشتہ کرتے تھے.
تو اس طریقے سے بھی رہا. اب جو میں لیفٹ کی طرف اصل میں ایسا تھا کہ مجھ سے جو بڑے بھائی تھے وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور ان کے ایک بہت ہی قریبی دوست تھے رابن مترا، جو سیکریٹری بھی تھے، جوائنٹ سیکریٹری تھے کمیونسٹ پارٹی آف یو پی کے، اور بنگالی تھے. اچھا، دوسرے یہ تھا کہ وہاں پر یہ آسما کے ماموں ایک انہوں نے لکھنؤ میں شادی کی تھی، اور وہ کمیونسٹ پارٹی کے بڑے لیڈروں میں تھے. وہ یو پی کمیونسٹ پارٹی کے ہیڈ بھی تھے، میرا خیال ہے سیکریٹری وہی تھے، اور وہ میرے بہنوئی کے دوست تھے. تو یہ دونوں لوگوں کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی تھیں، تو شاید یہ بھی ایک وجہ تھی. لیکن میں بہت ہی کٹر قسم کا لیکن غیر متعصب شیعہ تھا. تھوڑے عرصے کے لیے، چند مہینوں کے لیے اتنا کٹر بھی رہا شیعہ کہ میں کوئی ایسا جلسہ ہو رہا تھا جس میں بہت تعریف کوئی کر رہا تھا. یہ لکھنؤ کا ماحول تھا اس وقت کا، پوسٹ ایجیٹیشن، تو وہ ایسا ماحول تھا. تو اس میں میں نے کہا کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کہی تو میں ان کو چاقو ماروں گا. اچھا، اور چاقو، چھری جو تھی اور تلواریں جو شاید 1857 کے جو فسادات وغیرہ تھے اس میں جمع ہوئی ہوں گی، کیونکہ ہمارے ایک بڑے گھر میں ہمارے نانا کے کچی زمین، اس میں پتہ نہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ باقی سب جگہ پکی زمین ہے، یہ کچی زمین کیوں؟ تو کچی زمین تھی. تو جب یہ 47 ہوا تو کافی ٹینشن تھی، اگرچہ لکھنؤ میں کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا. تو لیکن ہمارے نانا نے بتایا کہ شاید گڑبڑ ہو تو تم لوگ ذرا اس کو کھودو. تو اس میں سے زنگ لگی ہوئی تلواریں، زنگ لگی ہوئے خنجر، چاقو، یہ سب ملے تھے، جس کو ہم لوگوں نے کیروسین آئل سے صاف کیا، اور اس کے اندر یہ گودڑ کے جس کو کہتے ہیں منج وہ بنائے، بام ایسے وہ اس کے اندر ڈبو کے رکھتے تھے کہ اگر یہاں کوئی فساد ہو، کیونکہ لکھنؤ بھی لاہور کی طریقے سے ٹیلوں پہ بنا ہوا پرانا شہر ہے. تو 2-3 منزلیں، اور ہمارے سامنے بالکل ہی ٹیلا، اور یہ تھا کہ دوسری طرف اکراس دی روڈ وزیر گنج کے وہ ہندوؤں کی آبادی تھی. تو یہ خطرہ تو تھا، تو اس کے لیے یہ سب تیاری کی گئی. تو وہ بھی واقعہ ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ پڑھ رہے ہیں ہم لکھنؤ میں، وہاں پہ پارٹیشن ہو گیا 47 میں. آپ کے ایک گاؤں ہے بھسین، یہاں جو پاکستان میں ہے لاہور کے بارڈر پہ، اور وہاں کے ایک ٹیچر رام لال بھسین، بہت ہی خوبصورت ہینڈسم آدمی رام لال صاحب، وہ یہاں سے کیمیکل ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ سے کر کے گئے تھے، اور انہوں نے ہمارے والد سے کہا کہ ایشیا کالج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انڈسٹریل کیمسٹری پڑھانا شروع کرے. انڈسٹریل کیمسٹری صرف بنارس یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی تھی، اور کہیں نہیں پڑھائی جاتی تھی. تو ہمارے والد نے کہا کہ یہ سبجیکٹ اچھا. انہوں نے بتایا کہ ہم یہ پاؤڈر بنانا، کریم بنانا اور ایسی چیزیں، صابن بنانا، یہ سب اس میں سکھایا جاتا. تو وہ رام لال بھسین صاحب اور رابن مترا بھی اس میں انوالو ہیں، کہ یہ دونوں ہمارے یہاں آتے تھے. عشرے بھر مجلسیں ہوتی ہیں، ابھی بھی ہوتی ہیں. تو عشرے میں یہ دونوں آتے تھے، اور ہماری والدہ انہوں نے روتے ہوئے آنسوؤں سے دیکھا. تو میرے ہاتھ سے نہیں پیتی تھیں پانی، کہتی تھیں کہ تیرا ایمان کوئی مجھے ٹھیک نہیں لگتا. تو میں نے کہا کہ ان کے ہاتھ سے تو دونوں کے پیتی ہیں آپ پانی. تو انہوں نے کہا یہ دونوں محب حسین ہیں اور یہ آنسوؤں سے روتے. تو مجھے آنسوؤں سے رونا اس وقت نہیں آتا تھا، اب آ جاتا ہے. تو وہ کہتی تھی کہ اچھا آواز سے رویا کر. میں کہا یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ میں آواز سے رو. تو انہوں نے کہا کہ تو آنسوؤں سے نہیں روتا، رابن بھی روتا ہے اور رام لال بھی روتا ہے. بس رام لال یہ کہتے تھے، بھسین نہیں. وہ انہوں نے کہا یہ تو کسی جگہ کا نام ہے. بہرحال انہوں نے ہم لوگوں کو تعلیم دی اور پڑھایا.
اور ایک طریقے سے یہ بھی ہوا کہ یعنی اس قسم کا کمیونل ماحول بھی ہمارے یہاں نہیں رہا. تو اب کالج تو اس طریقے سے وہاں پہ ہم نے شروع کیا، لیکن ہمارا آگے جو تعلیم کا سلسلہ تھا وہ اس لیے نہیں چلا کہ ایک سوشلسٹ لیڈر تھے جو کانگریس کے بڑے لیڈروں میں تھے، آچاریہ نریندر دیو. جب پنڈت نہرو کے ساتھ لکھنؤ یونیورسٹی میں پولیس آئی تو اس وقت وہ وائس چانسلر تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں اس میں اپنے بھائی کے ساتھ گیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا جواہر لال اب تم پولیس کے ساتھ یونیورسٹیوں میں آنے لگے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو میرے ان کو بھی نہیں خبر ہے، یہ تو پنت صاحب سے آپ پوچھیے. اور پنت صاحب کو پھر انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ پنت صاحب کو یہاں سے یو پی سے لے جائے ورنہ یہ فساد کرائیں گے، کیونکہ پنت کا کے متعلق ایسا خیال تھا کہ وہ آر ایس ایس سے قریب رہے ہیں. بہرحال لیکن جواہر لال نے ان کی یہ بات سنی تو آچاریہ نریندر دیو صاحب کو انہوں نے بنارس یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا اور صرف وہاں پڑھائی جاتی تھی. اب 3 دن رہ گئے اور 2 دن پہلے ہمیں پتہ چلا کہ آچاریہ جی جن کے ساتھ میں نے جانا تھا میرے والد کے دوستوں میں سے تھے، تو ان کے ساتھ میں جانا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارا بنارس ہندو یونیورسٹی میں داخلہ کرا دوں گا کیونکہ تم نے انڈسٹریل کیمسٹری انٹر میں بھی پڑھی ہے، میٹرک میں بھی پڑھی. تو میں بہرحال تیار تھا. جس دن ہم لوگوں نے جانا تھا اس دن ان کا انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد ہم کیا کریں، تو علی گڑھ بھیجا گیا. علی گڑھ میں کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں تھا. جیولوجی میں داخلہ ہوا، مجھے تو میتھمیٹکس بالکل ہی نہیں آتی تھی، تو مجھ سے وہ شکل ہی نہیں سمجھ میں آتی تھی. حالانکہ 2-3 بہت ہی اچھے استاد تھے. راہی معصوم رضا صاحب بھی اس وقت پڑھاتے تھے اور ان کو ٹیوٹوریل کا کلاس ان کا میں نے اٹینڈ کیا ہوا اس وقت کا. میرے سب بھائی بہن، مطلب میرے خیال ہے ابھی تک ہماری جنریشن میں سے بھی ایک بچہ وہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں ہے. میرے بڑے بھائی سے لے کے سب ہم پڑھے ہوئے وہیں کے، اور کوئی نہ کوئی خاندان کا بچہ وہاں پڑھتا. تو راہی معصوم رضا صاحب سے بھی ہماری وہاں ملاقات ہوئی. ڈاکٹر ہادی حسن صاحب جو حسن ناصر صاحب کے ماموں تھے، وہ ڈین تھے فیکلٹی کے اور ہمارے پروووسٹ بھی تھے، وہ بھی تھا. اچھا وہاں پہ ایک اور واقعہ ہوا کہ ہم لوگ سب جمع ہوئے وہاں، تو وہاں میس میں کھانا آپ کو کھانا ہوتا تھا. اور جب ابتدا ہوتی تھی کسی نئے سیشن کی، تو اس میں جو پروووسٹ تھے وہ اور جو ہوٹل کے ہاسٹل کے انچارج تھے وہ بھی شریک ہوتے تھے. اب اس زمانے میں یہ کشمیر کا یہ سب واقع ہوا، تو علی گڑھ یونیورسٹی میں ایسی کوئی روایت کبھی ابھی تک قائم نہیں ہو سکی ہے کہ جو لڑکا فیس نہ دے سکے اس کا نام کاٹ دیا جائے یا اس کا میس بند کر دیا جائے. یہ وہاں نہیں ہوتا، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہمارے یہاں میس بند کر دیتے. بہرحال علی گڑھ میں یہ تھا. تو اب ظاہر ہے سب لڑکے نئے تھے تو وہ وہاں کھانا کھا رہے تھے اور سب کی پلیٹ میں کچھ بچا ہوا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو انچارج ہیں وہ ایک ڈونگا لے کے اس سارے کھانے کو جمع کر رہے ہیں جو بچا ہوا ہے. چھوڑو پورا ڈونگا بھر گیا، ایک ڈونگا بھر گیا. تو انہوں نے 6 لوگوں کے لیے ایک ڈونگا ہوتا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ تم لوگ سب رکو. پھر انہوں نے چھوٹی سی ایک تقریر کی. تو ان کا دیکھو یہاں علی گڑھ میں یہ روایت ہے، اور ہمارے یہ جو کشمیری بچے ہیں انہوں نے نہ 2 سال سے میس کی فیس دی ہے، نہ یہ دیے، اور نہ ہم ان سے لیں گے جب تک کہ ان کے والدین سے ان کا رابطہ نہیں ہو جاتا. تو ادھر کے کافی بچے تھے. میرا یعنی روم میٹ بھی ایک آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والا تھا. تو انہوں نے بہرحال وہ جمع کی اور کہا کہ اگر یہ تم لوگ چھوڑو گے، علی گڑھ کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جو علی گیرین ہے اصل آپ اس کی پلیٹ میں کبھی کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں دیکھیں گے. وہ صاف کرے گا، اتنا ہی لے گا جتنی ضرورت ہے، بھر نہیں لے گا. یہاں اتنا کھانا میں نے دیکھا ہے پارٹیز وغیرہ میں، اور یہ جو ہوتے ہیں
کیا نام ہے ولی میں، ان میں اتنا ضائع ہوتا ہے، مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، اتنا 10 آدمی کھا سکتے ہیں، اور یہ صرف اس یادداشت کا حوالہ ہے۔ تو بہرحال یہ سب بھی ہوا وہاں۔ اب آپ انہوں نے کہا ہے کہ میں کس طریقے سے تبدیل ہوا ہے، تو ہم 5 وقت نماز پڑھتے تھے لکھنؤ میں۔ میں نے ایک انجمن آبادی مساجد بھی بنائی، کیونکہ سینکڑوں مسجدیں تھیں، اور اس میں ایک مجلس جو رجواڑوں کے پیچھے تھی، اس میں گائے نے بچہ دے دیا۔ اب وہ اس کو ہمارے پوری جو ٹیم تھی انجمن آبادی مساجد کی، اس نے اس گائے کو وہاں سے پہلے اس کے بچڑے کو وہاں سے اٹھایا، اور پھر وہ اس کی ساری طہارت کی۔ تو یہ سب بھی ہم کر چکے۔ تو لیکن جو ہمارے مذہبی لوگوں کی منافقت تھی وہ بہت پریشان کرتی تھی، اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ اور تھے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ہمارے کراچی کے گھر میں ہمارے ایک بڑے عالم تھے جو آئے ہوئے تھے، اور وہ ہم لوگوں کے دوست تھے، تو ساری رات وہ گپ لڑاتے رہے، صبح کی نماز قضا ہو گئی، اور وہ گلگت کا تھا، وہ مجھے راجہ کہتا تھا، میں اس کو راجہ کہتا تھا، شاید گلگت میں راجہ کا بہت لفظ استعمال۔ تو راجہ میں نے کہا راجہ تم نے مولانا کے سامنے ناشتے ہی ابھی تک نہیں رکھا، ہم سب کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا کہ اس کو تو میں دوپہر کا شام کا کھانا بھی نہیں دینا۔ میں نے کہا کیوں نہیں دینا؟ تو اس نے کہا کہ اس نے وہاں امام حسین کے یہ پڑھ رہا تھا کہ ان کے یعنی آخری وقت میں بھی انہوں نے نماز پڑھی، اور یہاں یہ سوتا رہا، تم لوگوں سے گپ لڑاتا رہا تھا، اور صبح کی اذان کے سے پہلے یہ سو گیا تھا، تو صبح کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاگا۔ تو راجہ میں اس کو نہیں دوں، میں نے خود ان کا واقعی نہیں دیا، اس نے، میں نے بنایا ان کا ناشتہ۔ یہ تو یہ جو گلگت بلتستان میں ہمارے لوگ ہیں نا، وہ کافی ان معاملات کے اوپر ہے۔ اچھا، طالب علموں کا تو علی گڑھ میں کوئی 40 دن ٹھہرا، اور وہ بہت سارے دوست تو بنے، لیکن ظاہر ہے میں پڑھ نہیں سکتا تھا جیولوجی، تو میں نے وہ چھوڑ دیا۔ اچھا، اب ایسا ہوا کہ ہمارے کزن سارے، ہمارے تایا چچا سب مائیگریٹ کر آئے۔ میرے والد کہتے تھے کہ لکھنؤ میں کوئی فساد نہیں ہوا تو یہاں کیا ضرورت ہے، اور وہ اس کے خلاف تھے کہ لوگ مائیگریٹ کریں، اور وہ کہتے تھے کہ حالانکہ وہ نیشنلسٹ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جناح صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ تم لوگ مائیگریٹ نہ کرو، تو ہم تو نہیں کریں گے۔ تو وہ وہاں لیکن ہمارے تایا زاد بھائی کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر دیا انہوں نے، ہماری دادی نے، کہ وہ پیغام دیا انہوں نے ہماری بہن کے ساتھ جو مجھ سے امیڈیٹلی بڑی تھی، تو ظاہر ہے وہ قبول ہوا اور شادی ہوئی، اور میں اس کے ساتھ پاکستان آ گیا پہلی بار۔ اور وہاں پہ یہ ضرور تھا کہ آپ سن سیٹ سے پہلے آئیں، اور میرے والد یہ بہانہ بھی نہیں سنتے تھے کہ ہم نے مسجد میں نماز پڑھنی، ان کا ظہر اثر پڑھا کریں آپ وہاں، چاہے صبح بھی پڑھو، لیکن شام کو گھر میں سن سیٹ کے بعد گھر میں ہونا ہے۔ تو اس کے واقعات بھی تھے۔ بہرحال تو کیا میں بات کر رہا تھا، ذرا ایک دم سے یادداشت۔ آپ پاکستان آ گئے؟ ہاں، پاکستان اس طریقے سے آ گئے۔ روز ہماری بہن، ہمارا وہ کزن جو تھا، وہ مجھے پیسے بھی دیتا تھا، اور سامنے رضویہ کالونی ہے وہاں اس کے، اور یہ جاٹوی صاحب کے گھر میں ایک حصے میں ایک دکان بڑی سی بنائی تھی اس میں، جس میں ریسٹورنٹ بن گیا تھا، ایرانیوں نے لے لیا تھا۔ اور وہاں صادقین اور میں 6 پیسے کی چائے پیتے تھے، اور کبھی وہ 3 آنے دے دیتا تھا اور کبھی ہم دے دیتے تھے۔ صادقین نے میرے گھر یہ ہے مونی روڈ پہ، تو ایک رات میں اس کو جب وہ پینٹ کر رہا تھا نا، یہ
म्यूज़ियम की छत, तो जो यहाँ मसूदुल्लाह खान और बहुत सारे लोग वहाँ बैठे होते थे। एक दिन मसूदुल्लाह खान ने कहा कि इसने रात से शुरू की है और नकी अभी तक, दोपहर को जब मैं उधर गया अपनी ड्यूटी ख़त्म करके, तो उसने कहा अभी तक ये पीता रहा है। तो मैंने सादिक़ैन को कहा कि उठो और शेरवानी डालो, और अगर नहीं भी डालते तो बस चलो। तो अब वो ये नहीं कह सकता, तो अब इस वक्त पेंट नहीं कर रहा था, सीढ़ी उसके ऊपर नहीं था। तो मैंने उसको ज़बरदस्ती बिठाया रक्षा में और घर ले आया। मैं कहा सो। तो अब बहुत रात हो गई थी, खैर सोना तो उसने नहीं था, रात को नींद ही नहीं आती थी उसे। तो मैंने अपनी बेगम से कहा हुआ था कि मैं काफ़ी गोश्त, ये गुर्दे वगैरह ये ला के उसको कहा था कि ये भून के रखना, क्योंकि मसूदुल्लाह खान का ये फ़ोन आया है और कोई उसको नहीं ले जा सकता। मसूदुल्लाह खान की शादी में भी वो गए थे, वहाँ भी उनके भाई जो एयर मार्शल थे उनसे झगड़ा भी हो गया था, और उसने इनकार कर दिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे तुम लोग पीने नहीं दोगे, और 2 बोतलें पी चुका था वो तकरीबन। तो ये हुआ कि हमने, अब वो तो खैर सुबह देखा तो वो हमारे एक कॉर्नर में बैठा हुआ। मैं कहा ये यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगा पेंट कर रहा हूँ। तो मेरा हमारे घर का वो कॉर्नर पेंट किया उसने। लेकिन एक जंगी कैदी जो जिनका ये ख्याल था कि उनको निकाल दिया जाएगा, वो आके प्रमोट हो गए। ये उस ज़माने की बात है जब आर्मी एक्शन हो रहा था, और फिर उनकी वालदा ने हमसे कहा कि भाई इस घर को छोड़ दो। हम किराएदार थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा, बहुत ही अच्छी थी वो, गखड़ मंडी थी, अनपढ़ थी। उन्होंने मेरी वाइफ को 3 कनस्तर दिखाए, 3 कनस्तर। तो उन्होंने, हमारी बीवी ने कहा कि बहन ये आप क्यों कह रही हैं, देखो ज़रा इसको खोल के। वो चावल ऊपर थे, उनका ज़रा हाथ डाल के देखो। हाथ डाल के जब देखा तो ज़ेवरात थे, ज़ेवरात थे। उन्होंने कहा कि ये वहाँ कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसको निकाल दिया जाएगा सर्विस से। वो प्रोमोट हो गए, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए। तो हमारी, लेकिन 3 कनस्तर भरे हुए थे लूटे हुए ज़ेवरात से, जो मैंने भी देखे ज़ाहिर हो। और आप ये देखिए कि वो अनपढ़ थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत बुरा समझा। और उन्होंने पहले दिन तो अपने बेटे को, जब वहाँ से आया था, तो उसके सामने खाना भी नहीं रखा। उन्होंने कहा ये सब तुम लोग करते रहे हो तो तुम इसके यानी हकदार नहीं। हालांकि मेरा जो बेटा मंझला है वो प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सर्जरी का, ये किंग एडवर्ड में। उसको वो बहुत चाहती थी, तो उसको खिलाया, लेकिन अपने बेटे को नहीं खिलाया। इस तरीके के भी वाक़यात हुए। अच्छा, अब पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तानी का वाक़या है। तो हम आ गए यहाँ, और यहाँ फिर डीजे कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन मैथ्स आती नहीं थी। तो एक ही कम्बिनेशन हो सकता था, ये फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री, और उस वक्त सिर्फ अकेला कॉलेज था। और उसमें ज़ाहिर है कि बड़े सदर और उनकी सिफारिश, डीजे साइंस कॉलेज था, 3 लाख से 10 लाख आबादी हो गई थी उस वक्त पाकिस्तान में। और कॉलेज एक था साइंस का, एक इंटरमीडिएट था जो शिया कॉलेज, जो क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से आके जैदी साहब ने उसमें इंटर के साइंस के क्लासेस शुरू किए। जिस मदरसे में कायद आज़म पढ़े उसका कॉलेज हो गया था, लेकिन इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉलेज था। तो हमने मतलब कोई ऐसा तो हीट नहीं मारा। हमने तो यूनिवर्सिटी में जब दाखिल हुए यहाँ, तो इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब, एक तो वहाँ वाक़या हुआ कि डीजे साइंस कॉलेज में कि पता चला कि यहाँ दाखिला तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो इतनी सिफारिशें हैं। और तो मैंने कहा मैं तो अलीगढ़ से आ रहा हूँ। तो हमारे पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे जो हमारे केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। मैं गया उनके कान में, मैंने कहा अलीगढ़ से आ रहा हूँ। तो
انہوں نے کہا کہ کل صبح آ کے پیچھے بیٹھ جانا اور خاموشی چلی جاؤ. اگلے دن میں صبح بیٹھ گیا تو رجسٹر میں میرا نام تھا, اور الیگیرین برادرہڈ جو ہے پاکستان میں شروع میں بہت اس کا دورہ تھا, اور پاکستان کے بنانے میں اور بربادی میں دونوں میں ان کا کافی بڑا شیئر ہے. کسی وقت اگر آپ لوگ جائیں گے تو اس موضوع پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ ہوا, وہاں پر بعد داخلہ ہو گیا. پھر کراچی یونیورسٹی میں اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ ہوا کہ نہر سوئس پہ حملہ ہو گیا. مارشل لا لگا ہوا تھا, نہر سوئس پہ حملہ ہو گیا, اور ادھر ہندوستان میں جبل پور میں رائٹس ہوئے, اور کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا ہم لوگوں کو. تو ہم نے کہا کہ اب موقع ہے کہ اس کے اوپر کچھ کر دیا جائے. تو ہم لوگوں نے کال دے دی کہ کل نہر سوئس پہ حملے کی وجہ سے اسلامی ملک ہے اور ادھر جبل پور میں قتل عام کیا گیا ہے, لہٰذا کل ہم لوگ جمع ہوں گے جہانگیر پارک میں. بڑی پبلک آ گئی اور ہم لوگوں نے جلوس نکال دیا. اس جلوس پہ لاٹھی چارج ہو گیا, اور ایک سرکاری آدمی نے مجھے نکل ڈسٹر مارا, تو میری بائیں آنکھ جو ہے اس کا ریٹینا ڈیٹیچ ہو گیا. تو لطیف صاحب اس وقت جوان تھے جب انہوں نے میرا یہ لطیف ٹھیک کیا ہے, لیکن ابھی بھی اس میں پرابلم ہے. بہرحال تو انہوں نے وہ کیا, ہم لوگوں نے جلوس نکال دیا. کوئی 90 لڑکوں کو پکڑ کے لے گئے وہاں کراچی کے جیل میں. اس وقت وہاں قاسم بھٹی, جن کو لکھنؤ میں وہ کراچی میں کہا جاتا تھا قاسم ادھارا, جب تک وہ بڑے اسمگلر نہیں تھے تو وہ ادھار پہ زندگی انہوں نے بچپن میں گزاری تھی. تو ان کا عام آدمی جانتا تھا کہ قاسم ادھارا ہیں, یعنی ان کی جو معراج محمد خان کی چاقو زنی کی تربیت ہوئی تھی وہ لیاری میں ہی ہوئی تھی. اس کو تو مار مار کے بننا صاحب نے ٹھیک کیا. بہرحال یہ ہوا کہ قاسم ادھارا صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ یہ 90 لڑکے جو ہیں یہ سب میرے مہمان ہیں. سپرنٹینڈنٹ کو وہ شاید 10,000 روپے مہینہ دیتے تھے, اور اس کے گھر کے تمام جو اخراجات تھے وہ وہی پورے کرتے تھے. قاسم ادھارا, قاسم بھٹی صاحب. تو انہوں نے ہم سے کافی بحث ہم لوگوں سے بھی کی کہ کیوں سونے کی اسمگلنگ ہم کرتے ہیں, یہ دبئی سے لاتے ہیں, انڈیا کرتے ہیں, تو ہم تو بیچ میں ہمارا جو حصہ ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کا کیا نقصان ہے, یہ ہمیں سمجھاؤ. پڑے ہوئے تھے, بہرحال بحث کرتے. لیکن اس دن انہوں نے ہر قسم کی مچھلی اور فاؤلز اور یہ سب ہم لوگوں کو 90 آدمیوں کا, جب تک یہ لڑکے رہیں گے جب تک یہ میرے مہمان ہیں. اب سپرنٹینڈنٹ ان کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس میں ایسے ہیں جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ بڑی شرپسند ہے اور ان کو بیرکوں سے نکال کے اس میں ڈالو چکیوں میں. ویسی چکیاں ہیں جن میں سنگل 2-3 آدمیوں کو یہ جو جن کو دی جاتی ہے نا قید کی سزا موت کی, ان کو علیحدہ رکھتے ہیں. لیکن اس میں 6 آدمی رہے ہم, ہمارے ساتھ مظہر صاحب بھی رہے جب 2 پوائنٹ کا کیس ہوا تھا. بہرحال تو اس سے بھی گزرے. کراچی یونیورسٹی میں پھر یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے بہت ایجیٹیشن کیا کہ اسکول بناؤ. ایک اسکول تھا مڈل لڑکیوں کا, اس میں کراچی یونیورسٹی شروع ہوئی تھی. تو ہم نے کہا کیمپس بناؤ. کیمپس سب ایوب خان کے زمانے میں بنے, کیونکہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ہونا چاہیے. ان سے ایک صاحب نے کہا کہ وائس چانسلر کو آپ طلب کریں, تو اس نے کہا کہ دیکھو میں کیسے یہ کر سکتا ہوں, کیونکہ جنرل عاقل لیک کو جب ضیاء الدین صاحب سے ملنا ہوتا تھا, میں اس وقت منٹو سرکل میں پڑھتا تھا, تو عاقل لیک آتا تھا ان کو ملنے, وہ کبھی نہیں گئے اس کو ملنے. تو ان کا میں یہ ہر کام نہیں کر سکتا, تم لوگ اس طرف مجھے نہیں ڈالو. اور واقعی ایوب خان نے نہیں
کسی وائس چانسلر کو طلب نہیں کیا، بلکہ جب ان کا یہ ڈیمانڈ گیا کہ کیمپسز بنے تو اس نے کہا کہ جتنی زمین لینی ہے اپنے کراچی میں جیسے تھا، ہم لوگوں نے جتنی بھی زمین تھی انہوں نے کہا کہ جتنا کراچی یونیورسٹی کا چاہتے ہو وہ زمین لے لو اور اس میں بناؤ۔ وہاں ہم لوگوں نے آئی آر خان صاحب کی پہلی قبر بھی بنائی، وہ بیچارے وہ تھے رجسٹرار، اور انہوں نے کہا کہ 3 مہینے میں چند فیکلٹی کے کلاسز بن سکتے، اور انہوں نے بنوا لیے خود۔ وہ 24 گھنٹے وہاں رہتے تھے اور کنسٹرکشن کراتے تھے، اور یونیورسٹی جب دوبارہ کھلی تو وہ بن گئے تھے۔ تو اب کراچی یونیورسٹی کا قبرستان بھی ہے، پہلے نہیں تھا وہاں پہ۔ تو یہ سب کیمپسز بنے اور ڈپارٹمنٹس بنے، اور مطلب کراچی یونیورسٹی چالو ہوئی۔ اس میں انہوں نے پہلے یہ کیا، اشتیاق حسین قریشی صاحب جب وزیر یہاں پہ پہلے معلومات کے شاید یا تعلیم کے بنے ہوں، تو پادری ملت نے ان کی ہم لوگوں کے سامنے جو تصویر کشی کی تھی وہ ہم بیان نہیں کر سکتے آپ کے سامنے کہ تمہارا وائس چانسلر تو وہ ہے۔ میں جانتی ہوں یہ پہلی کابینہ میں تھا، اور لیاقت علی خان کا پتہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال تو اب یہ یونیورسٹی بن گئی۔ اس میں پہلے بشیر صاحب تھے جو پنجاب سے تعلق تھا، اور وہاں پہ پھر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہو گئے تھے، پھر پرنسپل ہو گئے تھے ٹریننگ کالج۔ وہ پہلے وائس چانسلر بنے، اور انہوں نے تھوڑا سا کر دیا تھا، ان کو پروپوز کر دیا گیا اشتیاق حسین قریشی کو کہ وائس چانسلر ہے۔ انہوں نے پہلے سال آ کے تو بہت دوستانہ ماحول رکھا، اور اس کے بعد کہا کہ یہاں تو یہ تو ڈائریکٹ الیکشن کا سلسلہ تو بند ہونا چاہیے، کیونکہ ڈائریکٹ الیکشن جو ہے یہ تو ایوب خان کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، انڈائریکٹ تھا نا، بیسک ڈیموکریسی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے خود ایک کانسٹیٹیوشن یونیورسٹی میں جیسے ایوب خان نے ملک پہ نافذ کر دیا، ایک انہوں نے یونیورسٹی پہ نافذ کر دیا، اور اس میں یہ شرط رکھی کہ آپ ایم اے میں پڑھ رہے ہیں تو جب تک آپ فائنل میں نہیں آئیں ایم اے پریویس کر کے تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو خیر اس وقت فتح آپ سے پہلے یہ صبغت اللہ قادری جو مر گیا، لندن میں کوئنس کانسل تھا، بڑا وہ تھا، تو یہ سیکریٹری تھا، اور اس وقت وائس پریسیڈنٹ ہوتا تھا۔ شمیم ایک تھے، مر گئے وہ بھی بیچارے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ویسا کانسٹیٹیوشن بنا تو کونسل کے الیکشن ہوئے، کونسل نے الیکٹ کیا تو فتح آپ کو الیکٹ کیا پہلے الیکشن میں۔ اس کے بعد پھر یہ 3 سال کا ڈگری کورس کے خلاف ہم لوگوں نے جو موومنٹ چلایا، اس میں تو یہ تھا کہ اگر آپ دیکھیے پالیسی کیا اناؤنس ہوئی کہ اگر آپ ایک اچھی شرٹ پہننا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھے پیسے دینے پڑیں گے، تو اگر آپ اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اچھے پیسے دیں آپ۔ ہاں، لیکن ہم لوگوں نے 14 روپے سے فیس بڑھنے نہیں دی یونیورسٹی میں جب تک ہم لوگ رہے۔ خیر وہ بہرحال اگلا الیکشن میں نے لڑا، اور قریشی صاحب کے بہت کوشش کے باوجود میرے خلاف انہوں نے